نیتن یاہو کا ایک پلان اور بھی تھا. ہم جو دیکھ رہے ہیں, جو خبریں انٹیلیجنس کے حوالے سے آ رہی تھیں, جب مڈل ایسٹ کنٹریز میں امریکن بیسز پہ اٹیک ہو رہے تھے یا پھر آئل ریفائنری پہ بھی اٹیک ہوئے, تو نیتن یاہو کی ایک پلان یہ بھی تھا کہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کو آپس میں لڑا دیا جائے, مسلم کنٹریز کو آپس میں لڑا دیا جائے, ایک ڈویژن کریٹ کیا جائے. پاکستان نے اس کو بھی اوائڈ کروایا. پاکستان نے یہاں بھی ایک بڑا کلیدی رول پلے کیا ہے. اس پہ روشنی ڈالیے گا مشاہد صاحب. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. پلان ایکچولی تو پلان اے تھا نا کہ جی ہم ان کو اٹیک کریں گے, رجیم چینج ہو جائے گا اور پھر ہماری فتح ہو جائے گی. لیکن انہوں نے پھر پلان بی یہ بنایا کہ جناب ہم پھنس گئے ہیں اور دلدل میں گھس رہے ہیں, ایران تو کھڑا ہو گیا ہے, اسٹینڈ لے رہا ہے, مزاحمت کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا آپس میں لڑاؤ, غلط فہمیاں پیدا کرو. ایران, سعودی عربیہ, پاکستان, ایران, آپ نے کہا کتنی ڈس انفارمیشن آئی اسرائیل کی طرف سے اور انڈیا کی طرف سے بھی. بائی دا وے انڈیا میں بھی صفحہ ماتم ہے آج, بائی دا وے اسٹیٹ آف مارننگ ہے. بہت ان کو تکلیف ہے, ان کی نفرت اور ان کی حسد کی وجہ سے پاکستان کے حوالے سے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا کہ ہم نے جو رول ادا کیا کہ ہم نے بڑا میچورلی پھونک کے قدم لیا. ہم نے کسی کی سائڈ نہیں لی, کسی سے بیجا اپنے واسطہ نہیں کیا. ہم نے کہا کہ ہم سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. تو اور اسی لیے ہوا کہ مسلم کوارڈ کی میٹنگ ہوئی جو بڑی امپورٹنٹ تھی. پاکستان, سعودی عربیہ, مصر اور ترکی, ایک فارن منسٹر ہمارے میزبانی پر اسلام آباد آئے, ڈار صاحب نے ہوسٹ کیا ان کو, اور اس سے بھی ایک نیا گروپ پیدا ہو گیا, نیا کور گروپ آف مسلم کنٹری جس میں جان ہے. تو آئندہ کے لیے میرے خیال میں اس کا بڑا کلیدی کردار ہوگا, کیونکہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس خطے کا وہ تو تبدیل ہو گیا نا اس جنگ کے بعد, اور نئی حقیقتیں آ گئی ہیں. اور پاکستان has emerged as a major Muslim middle power along with پاکستان, ایران, ٹرکی, انڈونیشیا, سعودی عربیہ اور ایجپٹ. تو یہ لوگ, یہ ممالک بڑا کی آئندہ کے لیے کردار ہوگا, اور انہی پر انحصار کر رہے ہیں دوسرے ممالک بھی, گلف کے بھی. وہ سمجھتے ہیں اپنی سلامتی کے لیے بھی آئندہ جو امریکہ پر اعتماد تھا مکمل, وہ میرے خیال میں اس کو بہت ٹھیس پہنچی ہے. اور سر ہمیں تو یہ پتہ ہے اور ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ سپر پاور اس کو نہیں کہا جاتا کہ جو جنگ بڑی لڑ سکے یا جو خود کہے کہ ہم سپر پاور. سپر پاور اس کو کہا جاتا ہے جس کو پتہ ہو کہ پروجیکٹ کیسے کرنی ہے پاور. یہ جو پروجیکشن کی بات ہے, جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ سمجھا جاتا تھا, ایک امیج تھا, ایک پرسیپشن تھا کہ سپر پاور جو کہے گی اور وہ ہو جائے گا. سر ملٹری جو ڈیمیج ہے, نقصان ہے, اس کی بھرپائی تو ہو جائے گی, لیکن جو عزت کا نقصان ہے, جو ایک امیج شیٹر ہوا ہے, جو پرسیپشن شیٹر ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اسٹریٹ آف ہارمز کھولو, ایران نے کہا نہیں کھولیں گے. بلایا نیٹو کو, نیٹو آگے کھلواؤ اسٹریٹ آف ہارمز, نیٹو نے کہا ہم نہیں آئیں گے. یو کے نے جھنڈا دکھا دیا, ادھر سے فرانس نے اور اٹلی نے سفید جھنڈا دکھا دیا, کوئی نہیں آیا ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کو. تو یہ ڈینٹ جو پڑا ہے پرسیپشن کے اوپر, امیج کے اوپر سپر پاور کی, یہ کیسے فل ہوگا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں جی, یہ پاور کا ہوتا ہے بھرم ہوتا ہے, ایک روب ہوتا ہے. آپ اگر وردی والا بندہ آتا ہے تو اس کے پاس ایک سٹک بھی ہوتی ہے, وہ سٹک نہیں استعمال کرتا, وہ وردی کا ہی اتنا روب ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہاں جی اب بات مان لو. جیسے پولیس مین ہوتا ہے, اس کا کیا ہوتا ہے, اس کے ہی از ناٹ ایون آرمڈ, لیکن وردی کا ہے کہ وہ گاڑی روک سکتا ہے, وہ ٹریفک کنڈکٹ کر سکتا ہے, اس کی بات مانی جاتی ہے. سو ایک اپنا ایک امیج. تو یہ اگر آپ کو استعمال کرنا پڑے پاور, وہ تو فیل ہو گیا. میں تو کہتا ہوں کہ چائنا نے کمال کر دی. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ چائنا 2 جنگیں 1 سال کے اندر جیت گیا ہے وداؤٹ فائرنگ اے سنگل شاٹ. مئی 2025 میں چائنیز جہازوں نے رافیل کو ہرایا پاکستان کے ذریعے, چائنیز ٹیکنالوجی اور پاکستانی ٹیلنٹ. اور اب اس دفعہ چائنا کی سفارتکاری اور چائنا نے جس طرح کارڈز کھیلے اپنے, وہ انہوں نے ایران کا ساتھ دیا اور آپ ویٹو بھی کر دیا وہ ریزولوشن. تو چائنا از ایمرجڈ ایز اے ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل ونر, اور پچھلی دفعہ ملٹری ونر بھی تھا. تو چائنا از ایمرجڈ ایز اے ونر ان 2 وارز, 2 جنگوں میں چائنا کی نے شکست کر دی ہے امریکہ کو. اور امریکہ کی جو اپوزیشن ہے, اب تو فیس سیونگ مانگ رہا تھا ٹرمپ کہ کوئی راستہ دو مجھے, اور بڑے غصے میں بھی تھا کہ کوئی راستہ نکلے, کیونکہ ایران کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا وہ, اور اس کو کوئی راستہ نہیں تھا. ایران کو وہ پسپا نہیں کر سکا, اور اس نے اپنے وٹکوف کو کہا کہ کیا وجہ ہے, یا انگریزی میں اس نے کہا why isn't Iran capitulating, کہ ایران کیوں نہیں ہتھیار پھینک رہا ہے, ایران کیوں نہیں سرنڈر کرا, ہم نے اتنی بامبنگ کی ہے. تو وہ اس کی غلط فہمی تھی. یہی ہوتا ہے, وہ قرآن شریف میں یہی ہے نا, وہ مکر اللہ و اللہ الخیر الماکرین. انہوں نے منصوبہ بندی کی, اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ بندی کی, اور بے شک اللہ تعالیٰ کا منصوبہ بہترین ہوتا ہے. سو their planning went wrong, اور وہ فیل ہو گئے. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ نئی حقیقتیں اب اس خطے میں آ گئی. آپ نئی حقیقتوں کی بات کر رہے ہیں, میں ذرا یہ جاننا چاہ رہی ہوں مشاہد صاحب, میرے سوال کے 2 حصے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں, اور اگر ہم تھوڑی ماضی کی بھی ریفرنس دیکھیں, دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نے دیکھا
نیا ایک ورلڈ آرڈر آیا، جو جنگی اسلحہ بنایا گیا وہ اس وقت کی ضروریات کو دیکھ کر بنایا گیا۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ اس خطے میں نئی صف بندیاں ہوں گی؟ امن معاہدہ ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں تو نئی صف بندیاں ہوں گی، نئے بلاکس بنیں گے۔ اب جو پاور ہے وہ پاور کا توازن جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا انکلینیشن آپ کو کہاں دکھ رہا ہے؟ پاکستان، چائنا، یہ والے جو بلاک ہیں، ایران کی بات کر لیں، رشیا کی بات کر لیں، اور کہاں پر آپ ویسٹ کو، کیونکہ ویسٹ نے تنہا چھوڑ دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور امریکہ کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا اس کے نتائج کیا ہو رہے ہیں سارے جو 40 دن کی جنگ وغیرہ جو ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ طاقت کا جو توازن ہے سیاسی اور اقتصادی وہ اب شفٹ ہو گیا ہے مغرب سے مشرق کی طرف۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا 90 سال پہلے، دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ، وہ سورج بھی ابھر ہے۔ ایشین سینچری، رائز آف چائنا، رائز آف پاکستان ایز مڈل پاورز، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ پر اعتماد جو تھا اس کو بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے کہ امریکہ گارنٹر کرے گا، امریکہ کو انہوں نے اڈے دیے، امریکہ سے انہوں نے ہتھیار لیے، امریکہ کو انہوں نے پیسے دیے انویسٹمنٹ کے لیے، لیکن وقت آیا تو امریکہ نے ان کو لیٹ ڈاؤن کر دیا، صرف انہوں نے اسرائیل فرسٹ پالیسی بنائی، ایک وہ ہوا۔ تیسرا یہ ہے کہ اسرائیل از دا مین اینمی، بڑا دشمن ہے مسلم ممالک کا اور اس خطے کے ممالک کا، یہ بھی بات واضح ہو گئی۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم بلاک کی بات کی، جو کوارڈ کی میں نے ابھی بات کی تھی کہ 4 مسلمان ممالک اکٹھے ہوئے ہیں، مضبوط بھی ہیں، اہمیت بھی ان کی ہے، سیاست کے حوالے سے، سفارتکاری کے حوالے سے، اقتصادیات کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے۔ پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ اینڈ ایجپٹ، وہ جو بنائے ایک بنیاد بن گئی ہے ایک متبادل سیاسی، سفارتی اور سیکیورٹی الائنس کے حوالے سے، اور وہ جو متبادل الائنس ہے وہ بڑا میرے خیال میں آئندہ اس کے رول بڑھے گا۔ تو اس حوالے سے جو ایک اور بھی تھا کہ یہ علاقہ بڑا تحفظ ہے، تحفظ اب باہر سے نہیں ہوگا، تحفظ اندر سے ہوگا، اور اب ہمیں اس علاقے کی تقدیر کے فیصلے ہمیں خود کرنے پڑیں گے، نہ کہ واشنگٹن یا لندن سے کیا جائے۔ یہ ایک بنیادی ذہنی تبدیلی بھی آ گئی۔ بڑی زبردست بات کیا، تھینک یو ویری مچ مشاہد صاحب، آپ نے اپنے اتنے زبردست تجزیے سے ہمیں انلائٹن کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جنگی جی دیکھیں، صرف اسلحے سے نہیں، اسٹریٹجی سے لڑی جاتی ہیں، ذہانت سے لڑی جاتی ہیں، توکل سے لڑی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے ہم مسلمان، ہمارا اللہ پر توکل ہے، ایمان ہے، اس طاقت سے لڑی جاتی ہیں، اور خلوص ہونا چاہیے، خلوص صرف امن کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے۔